یہ ہماری 5 دن پرانی خبر تھی جہاں ہم نے کہا تھا کہ 5 یا 4 ایسے سینئر ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز ہیں، میجر جنرلز، لیفٹیننٹ جنرلز، جن کے خلاف آرمی نے ایکشن لیا ڈسپلنری. تو یہ جو سروس میں نے 4-5 ان کو پہلے وارننگ وغیرہ دی گئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی باتوں سے اندر فوج کے اندر یعنی کہ کھلبلی مچتی ہے ایک. اور یہ دیکھیے گا، یہ آج خبر لگی ہے جنگ اخبار میں، وہی خبر جو ہم نے دی تھی 5 روز پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجٹ کے بعد پاکستان کی سیاست کہاں جائے گی، کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے کہ پی ٹی آئی سے کیا متوقع ہے اور حکومت وقت کیا کرے گی. تو پہلے تو ایک بات بجٹ پہ کر لیں. بجٹ کیا ہے؟ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. بہت سی انیشیٹیوز حکومت نے لیے ہیں. اس نے کچھ پہلی جو حکومت نے لیے ہیں کچھ اس طرح کے، کچھ مختلف ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیو ٹیکس دا رچ اچھا کیا ہے، کچھ لوگوں کو بریک دی ہے. لیکن جیسے ہم کل کہہ رہے تھے، اس بجٹ کا جو بالکل یعنی کہ بنیادی جو چیز ہے، جو بنیادی حقیقت ہے اور بگڑتی ہوئی حقیقت ہے، وہ ہے مہنگائی. اور کہہ چکے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کل، تو وہ ایک پریس کانفرنس میں کافی ناراض لگ رہے تھے، فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے، یعنی کہ فرسٹریٹ تھے، پریشان اور غصہ. اور یہ تو انہوں نے پیٹرول کی پرائس کی انکریز پہ کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے گھر تو نہیں لے کے چلے جانا ہے، حکومت نے وہ ضرورت ہے اس وقت IMF کی. تو یہ پریشر جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کتنا ان کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے. تو یہی چیز ہے جو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ اور بگڑے گی، کیونکہ اگر ہم اس بات پہ چلیں IMF والے پہ، تو اس میں آنے والے دنوں میں آپ کو اور قیمتیں بھی بڑھانی ہوں گی. بجٹ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن پیٹرول، بجلی، گیس قیمتیں ان کی بڑھیں گی، پیٹرول کی بہت بڑھیں گی اور مہنگائی پھر بڑھے گی. تو مہنگائی کی سونامی تو کہیں نہیں گئی، ادھر ہی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بدقسمتی سے. اچھا، اس صورتحال میں پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کا کل جو لوگ گئے اور جا کے ملے اینکرز کچھ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، 6-7 موٹی موٹی باتیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. سب سے پہلے تو اگر ہم یہ کہیں کہ نو مارچ، کوئی فی الوقت آپ لانگ مارچ یا کچھ ایسا مارچ نہیں دیکھنے جا رہے. اچھا، دوسرا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہوئے ہیں اور اس کی بار بار بات کرتے ہیں. کل پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا جی ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ میں کیا ہے یہ یاد رکھیے گا. ایک طرف سپریم کورٹ میں یہ جب انہوں نے اگلی مارچ کی اجازت مانگی تو انہوں نے آبجیکشن لگا کے واپس بھیج دی اپلیکیشن. پٹیشن نے کہا یہ دس از ناٹ دا فورم، ہمارے سے اجازت نہیں آپ لیں. اور ساتھ ساتھ جو کنٹیمپٹ کا کیس ہے، جو یہ کنٹیمپٹ تھی کہ جی آپ نے کورٹ کا جو آرڈر ہے نہیں مانا، اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ پولیس جو اسلام آباد کی اس نے رپورٹ دی ہے اور کافی منفی رپورٹ دی ہے کہ کہاں ان کے لیڈرز نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا جلایا، کیا کیا اور کس کو کیا کہہ رہے تھے. لوگوں سے کہہ رہے تھے اپنے فالوورز سے کہ آگے چلیں ڈی چوک. تو دس از، ہم پولیس رپورٹ کی بات کریں تو کافی منفی رپورٹ ہے. سنا ISI نے بھی ساتھ ایک اپنی رپورٹ دی ہے. تو یہ نہیں ہم توقع کر رہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، لیکن سپریم کورٹ کی جب بات کرتی ہے پی ٹی آئی تو اس کو خود ایک ٹائم بائی کرتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو، اپنے فالوورز کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ نہ سمجھے ہم لانگ مارچ سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ کریں گے جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. اور سپریم کورٹ کی آپ کو ہم نے بات بتا دی. تو ادھر سے بھی کوئی صورتحال نہیں ایسی بن رہی کہ سپریم کورٹ کہے گا جی آپ چلیں، کل آپ کے پاس پرمیشن ہے لانگ مارچ کرنے کی. تو پھر یہ دوسری جو بات ہے، جو ایلیمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، وہ پہلا جو ایلیمنٹ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ لانگ مارچ کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کو پھر یہ کنفرم کرتا ہے، اس کو افرم کرتا ہے. اچھا، تیسرا یہ کہ حکومت اپنا تیاری کریے پنجاب میں بائی الیکشنز کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے جو 27 جولائی کو شاید ہو رہے ہیں بائی الیکشنز، ضمنی الیکشنز، اس میں وہ
مل کر کے دے آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ کنٹیسٹ. تو اسی زاویے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیرائے میں کہ عمران خان صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ میں ایک ایک کنسٹیٹوئنسی میں خود جا کے جلسہ کروں گا. تو ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو پالیٹکس ہے ڈیموکریٹک پالیٹکس اس میں ہمیں آنے والے دنوں میں زیادہ متحرک نظر آئیں گے, یعنی کہ وہ جلسے جلوسوں میں جائیں گے. پھر جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این پر یہ پریشر ڈالے رکھیں گے. پی ایم ایل این پہ یہ جو جلسے جلوس ہے اس سے پریشر ڈالے رکھیں گے. پھر یہ جو ان کی جس طرح مہنگائی ہوتی جائے گی اس پر اور اپنی بات کرتے رہیں گے, پریشر ڈالتے رہیں گے, پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے, اس طریقے سے یہ پریشر ڈالیں گے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو میڈیا میں ہم کہیں گے بڑی زبردست ان کی اسٹریٹجی ہے, میڈیا اسٹریٹجی. ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے تو پرائم منسٹر تھے, اب پرائم منسٹر نہیں ہے, لیکن کبھی وکلا کو ڈریس کریں تو کبھی اپنی پارٹی کو ڈریس کریں تو کبھی کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں تو کبھی میڈیا کے لوگوں سے مل رہے ہیں. تو ہی از, اور ان کا میسج جو ہے وہ اٹ از الائیو اینڈ ککنگ اس میں میڈیا میں, اور میڈیا کے تھرو یعنی کہ ان کے سپورٹرز میں, لوگوں میں, پبلک میں. تو یہ پریشر جو ہے پی ایم ایل این پر ڈالتے رہیں گے. تو ان کی اسٹریٹجی اب ایز سچ سڑکوں پہ نکل کے لانگ مارچ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور یہ کہ ان کے اندر جو لوگ ہیں, چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, چاہے پرویز خٹک صاحب ہیں, یقینی تو اور بھی جو ینگر لاٹ ہے اس میں بھی, اب نام ہم لیں گے تو وہ کہیں جی ہم نے تو نہیں کہا, لیکن ان کے جو ینگر لاٹ بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں پالیٹکس کرنی ہے, پارلیمنٹری پالیٹکس, تو ہمیں کہیں رہنا ہے, کہیں رک کے ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے. یہ لانگ مارچ تو ایک چیز ہے, آتے ہیں اور پھر سے ختم ہو جاتی ہے, اٹس نائدر ہیئر نور دیر. اور جہاں تک ناظرین پھر 7واں پوائنٹ اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے حوالے سے یہ اپنی جو شکایت ہے دہراتے رہیں گے کہ جی سہولت کاروں نے نکالا, سازش تھی امریکی اور اس کے تحت ہمیں سہولت کار تھے انہوں نے نکالے. اور آپ کو معلوم ہے اس حوالے سے وہ کافی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بتایا تھا ان کو, یعنی نام نہیں لیتے جنرل باجوہ کو میسج. پہلے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں نے بھی ان کو سمجھایا, اس کے بعد شوکت ترین صاحب کو بھیجا, اور شوکت ترین صاحب سے جب بات ہوئی, نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن یہی ہے کہ یقینی طور پہ ٹاپ کمانڈ ملٹری کی انہوں نے کہا جی جب ان سے بات کی تو ہم نے بتایا کہ اگر آپ شوکت ترین صاحب نے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ہمیں, اور ابھی بڑی ایک فریجائل سچویشن ہے اکانومی کی. تو کہتے پوری بات سن کے انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو, تو انہوں نے کہا جی کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی. تو پھر جن صاحب سے شوکت ترین صاحب ملے انہوں نے کہا کہ اٹ ول بی ڈن, اٹ ول بی ڈن. تو یہ بھی بات ہے کہ فوج کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں لیں گے, لیکن یہ بات اپنی یعنی کہ دہراتے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. تو جو پبلک کا ایک منفی ری ایکشن, غصہ اور سب, یعنی کہ حکومت کو برا بھلا کہنا اور کہنا کہ یہ گھر جائیں یہ لوگ, ہمارے اتنے مصیبت ہمارے ساتھ ڈالی, یہ سب باتیں جاتی پی ٹی آئی کے کھاتے میں. ابھی پی ٹی آئی ان اے سینس خوش قسمت ہے, جیسے ہم نے کہا ہو نوز کہ اندر شاید خوشی ہوں دل میں کہ ہم باہر بیٹھے, اندر نہیں بیٹھے, لیکن باہر بیٹھے اور اپنے آپ کو دور رکھا سسٹم سے انہوں نے اور ہر چیز سے, یعنی کہ چاہے الیکٹرل ریفارمز ہوں چاہے نیب ہو, اس میں پھر انہوں نے گنوایا ہی ہے کیونکہ ریفارمز تو کر دیے انہوں نے, وہ جو پاس کیے اور وہ پاس ہو جائیں گے, اس پہ ڈیبیٹ میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا. تو سوچتے تو ہوں گے کہ وہ کتنی اچھی سمجھدار حکمت عملی تھی کہ آپ حکومت نے رہی بھی ہے اور اپنے جو کرنا چاہ رہی ہے ریفارمز وہ بھی کر لیے وداؤٹ بینگ چیلنج کسی سبسٹینٹیو وے میں. تو ہمیں لگتا یہ کہ انفلیشن جو ہے, جو مہنگائی ہے, جو افراط زر ہے, آنے والے دنوں میں وہ دونوں طرف کی سیاست کو پر کافی حاوی ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ جو مہنگائی ہے اس کو اور زیادہ استعمال کریں, پریشر ڈالیں اس کے ذریعے, جو حکومت ہے اور کہیں امپورٹڈ حکومت ہے اور باہر کے کہنے میں غلامی کرتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کو اور ہمیں پیس دیا ہے مہنگائی میں. یہ ہوگا ان کی جو ان کا بیسکلی بیانیہ پی ٹی آئی کا. اور جو حکومت ہے وہ اب
نہ جانے کس طرح سے کہاں سے فنڈز لائے گی، کیا کرے گی، اس کو سوشل جو سیکیورٹی نیٹ ہے یعنی کہ جو متوسط طبقہ ہے اس کی مدد کے لیے حکومت کو اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان بڑھتا چلا جائے گا. لیکن لانگ مارچ ہمیں پی ٹی آئی کا ہوتا فی الوقت نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب حکومت کے پاس ٹائم ہے، کرے جو اس نے کرنا ہے، لیکن کیا کرے گی وہ بھی وقت بتائے گا، کیونکہ تھنگز ڈونٹ لک گڈ. ناظرین ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان.